پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ سندھ میں رواں سال میں HIV ایڈز کے پھیلاؤ میں خوفناک اضافہ، ذمہ دار افسر ڈاکٹر سکندر علی میمن کا احتساب نہ ہو سکا، تفصیل آگے چل کر۔ وزیر صحت سندھ کی ہدایت پر محکمہ صحت سندھ میں کراچی ڈویژن سے فزیکل ویریفیکیشن کا آغاز، تفصیل آگے چل کر ملاحظہ فرمائیں۔ آج منگل کو کراچی کے 7 اضلاع کے ضلعی صحت افسران کا اجلاس سیکریٹری صحت نے طلب کر لیا۔ اجلاس میں حالیہ پولیو مہم کا جائزہ لیا جائے گا۔ حیدرآباد، آندھی طوفان، 2 ہائی ٹرانسمیشن ٹاور، 32 پول، 3 ٹرانسفارمر گر گئے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیسکو کی ہنگامی بنیادوں پر بجلی کی بحالی کے لیے اقدامات۔ سندھ میں TB کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ صوبائی وزیر برائے ترقی حقوق النسواں شاہینہ شیر علی کا مقامی ہوٹل میں بوچ کنسلٹنٹ فاؤنڈیشن کے تحت اسٹاپ TB کی تقریب سے خطاب۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ میں HIV ایڈز کی بڑھتی ہوئی شرح، محکمہ صحت سندھ میں فزیکل ویریفیکیشن کا کراچی سے آغاز، وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم مذاق بن کر رہ گئی پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، کراچی کی شدید گرمی 12 افراد کو نگل گئی۔ شہر میں سرکاری، نجی اور فلاحی تنظیموں کی جانب سے دور دور تک پانی کی سبیلوں کا کوئی سلسلہ دیکھنے میں نہیں آیا، جبکہ رواں سال میں HIV ایڈز کے مریضوں کی تعداد 1300 سے تجاوز کرنے کے علاوہ 2 شیرخوار بچے جان سے چلے گئے، جبکہ میرپور خاص میں 29 بچے بھی ایڈز میں مبتلا پائے گئے۔ صوبے میں عمودی پروگرامز کی تحلیل کے بعد سب سے پہلے تحصیل رتو ڈیرو میں بچوں میں بڑے پیمانے پر ایڈز کے مریض سامنے آئے۔ اس وقت ڈاکٹر سکندر علی میمن کی سربراہی میں ایڈز پروگرام سندھ میں چل رہا تھا، جس پر سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سخت ناراضگی کے بعد ڈاکٹر سکندر علی میمن کو ان کے منصب سے تو ہٹا دیا گیا، لیکن ان کی غفلت مجرمانہ کے خلاف حیران کن طور پر کوئی محکمہ جاتی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، بلکہ ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل ایک بار پھر دوبارہ انہیں محض MBBS کی ڈگری پر انہیں نوازنے کے لیے دوبارہ ایڈز کنٹرول پروگرام کا حصہ بنا دیا گیا اور یوں اس حساس شعبے کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کیا گیا۔ موجودہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے معاملے کا فوری سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے DG ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن کو صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ میرپور خاص میں ایڈز سے متاثرہ بچوں کے والدین تو صحت مند ہیں، لیکن 2 شیرخوار بچوں کے جاں بحق ہونے کے علاوہ زیادہ تر ایڈز کے نئے کیسز لاڑکانہ، حیدرآباد، میرپور خاص اور کراچی سے رپورٹ ہو رہے ہیں، جہاں اس حوالے سے PPHI کے حکام اور ڈپٹی DG ڈاکٹر ذوالفقار علی دارے جو اعداد و شمار کے حوالے سے آمنے سامنے آ گئے ہیں، وہیں ادارے کے افسران اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے ایک دوسرے ادارے کے اوپر ذمہ داری سونپتے ہوئے
ہیلتھ کیئر کمیشن کے غیر فعال کردار کو بھی ایڈز کی بڑھتی ہوئی شرح کا سب سے بڑا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کی ہدایت پر محکمہ صحت سندھ میں سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ نے کراچی ڈویژن سے ڈاکٹرز اسٹاف کی فزیکل ویریفیکیشن کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جس سے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی سمیت ضلعی صحت دفاتر کی صحت مافیا میں کھلبلی مچ گئی ہے، لیکن محکمہ صحت میں کام چوروں اور گھوسٹ ملازمین کی شناخت کے لیے وزارت صحت کے اس فیصلے کی بھرپور تائید و حمایت ہونی چاہیے، بلکہ اس کے دائرے کو سول اسپتال کراچی، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد، نیو کراچی، کورنگی، سعود آباد، قطر اسپتال، اورنگی ٹاؤن، ابراہیم حیدری و دیگر اسپتالوں تک اس معاملے کو وسعت دی جانی چاہیے۔ کیونکہ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجو نے سندھ بھر کے محکمہ صحت میں جو بائیو میٹرک کا جدید سسٹم متعارف کرایا تھا، یہ اچھا نظام صحت مافیا نے مکمل طور پر غیر مؤثر بنا دیا ہے، اور انتظامی سربراہان نے بھی صحت مافیا کی لاقانونیت کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے فعل مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے، اور اگر کچھ فرض شناس افسران ملازمین کی ڈیوٹی کو مکمل کرانے کے لیے ضروری کارروائی عمل میں لاتے ہیں تو حکومتی جماعت کے ارکان اسمبلی، وزراء، مشیر، پارٹی عہدیداران اور خود ساختہ تنظیمیں کام چوروں اور گھوسٹ ملازمین کی وکالت اور سفارش کے لیے میدان میں نکل آتے ہیں۔ محکمہ صحت لازمی سروسز کا وہ ادارہ ہے جہاں دنیا میں کہیں بھی صحت کے انتظامی امور میں سیاسی مداخلت کو مریض کے حقوق میں مداخلت تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے علی جان جو من پسند ڈیوٹیوں کے لیے صحت انتظامیہ کو رات 12 بجے کے بعد فون کر کے صحت انتظامیہ پر دباؤ ڈالتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت سندھ ایسے لوگوں کے اقدامات کا نوٹس لیں اور وزیر صحت سندھ کے مریض دوست فیصلوں کی کامیابی کے لیے کراچی سمیت سندھ بھر کی سماجی تنظیموں اور سول سوسائٹی کو صحت مافیا کی لاقانونیت کو زمین بوس کرنے کے لیے وزیر صحت کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے آخری حصے میں لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کی شکایت پر وزیر اعلیٰ سندھ کی معائنہ ٹیم کے نوٹس کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے نوٹس کا عکس ملاحظہ فرمایا جس کے مطابق 21 فروری 2023 کو لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کی پروجیکٹ ڈائریکٹر کو وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم نے 16 ماہ گزرنے کے باوجود اپنے حکم پر عمل درآمد تاحال نہیں کرایا، تو ایسی وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم کا کیا فائدہ جس پر عوام کے ٹیکسوں سے کروڑوں روپے کے اخراجات کے بعد شکایت کے ازالے کے بجائے یہ معائنہ ٹیم وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ساکھ کو بھی خراب کر رہی ہے؟ تو ایسی معائنہ ٹیم کو برقرار رکھنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ ڈاکٹر فرحانہ میمن پبلک سرونٹ ہیں، آج خود یہ اپنا دفتر حیدرآباد سے کراچی نرسنگ ڈائریکٹوریٹ میں کیسے لے کر آ گئیں، اور پھر اپنے مالی اختیارات انہوں نے ڈاکٹر خالد میمن جیسے متنازع مشکوک افسر کو کس قانون کے تحت منتقل کیے ہیں؟ یہ میمنوں کا جماعت خانہ تو نہیں، محکمہ صحت سندھ ہے۔ کمیونٹی مڈ وائف کا دفتر بھی کراچی کس کے حکم سے منتقل ہوا،
یہ وہ سب سوالیہ نشان ہیں جس کا جواب عوام کے ٹیکسوں پر عیاشی کرنے والے ان افسران کو جواب دینا ہے۔ یہ پروگرام لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دیے ہوئے پروگرام کا یہ لوگ بیڑا غرق اور عوام کے ٹیکس کی رقم کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔